الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومعينا حتى تسكنه ارزقا طولا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی ناد علی المدر العجائب تجھے دون اللقاف النوائب کل عدن وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا جتنے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم بلائب جمیع المومنین کی حقیقت و مقصدیت سمجھنے کی اتنی توفیق عطا فرما دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا مالک کون و مقام مالک جو سمام سب دنیا سے جانے والے ہمارے ورثاء سب کے سادات و مومنین جہاں جہاں دفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام شافعی مالک کونین ہمیں حسینیت کی مقصدیت جذبہ حسینیت اور قیام امام مظلوم علیہ السلام سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار میں ممبر پہ نہیں کہتا میں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری ضرورت نہیں ہماری اوقات نہیں ہمیں آل محمد کے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں حر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں حبیب ابن مظاہر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہمیں جناب فضہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمیں آل محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس گھرانے کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما یہ راکین یہ انجمن منگی برادران جنہوں یہ اہتمام کیا پروردگار سے نصرت امام زمان میں شمار فرما مالک کون مقام جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی جولیوں میں کرم اور رحم کی خیرات عطا فرما جو بے اولاد ہے امام زمان علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں امام زمان علیہ السلام کی انتظار گاہیں عطا فرما جو بیمار ہیں برکت صاحب زمان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما پروردگار ہمارے اس اجتماع میں یقیناً ہمارے بھائی اہل سنت بھی تشریف فرما ہیں پروردگار ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں احسان فرما دنیا میں یہ حقیقت کو اتنا پہچان جائے یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ جائیں میرا محمد میرا محمد میرا محمد سرکار بھی کہیں میرا نوکر میرا عاشق میرا چاہنے والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول نبی الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور فضول وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا
فوزاً عظیما۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بہت بڑا اجتماع مبانیان حیدر قرار عزاداران امام مظلوم کا، یقیناً دور دراز سے آئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس بادشاہ کو کہ جس کے کرم کی خیرات 1400 سال بعد بھی باضمیر کے سینے میں دھڑکتی ہے۔ جب وہ خاص طور پہ گھر جاتا ہے، ماں ماں نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے۔ یہ اس بادشاہ کے کرم کی خیرات ہے، مہربانی کراچی، یہ اس بادشاہ کے کرم کی خیرات ہے کہ آج انسانوں کو انسانیت کچھ سمجھ آ گئی۔ انسان ہونا اور ہے، انسانیت اپنانا اور ہے۔ دنیا میں انسان تو بہت ہیں، پر انسانیت جن میں آ جائے وہی باکمال انسان ہوتا ہے۔ ایک فرمان ہے مقدس ذات کا، انہوں نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہو گے، مجھے یہ محسوس ہو کہ آپ بات غور فرما رہے ہو گے۔ بادشاہ فرماتے ہیں میرا حسین، میرا شہزادہ، میرا بیٹا ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے۔ انہوں نے کہا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ہر دور میں، ہر جگہ، ہر موقع پر جلتا آ رہا ہو۔ اگر یہ فرماتے صرف کچھ عرصے کے لیے چراغ ہے تو پھر یہ بجھ چکا ہوتا۔ یہ نہ بجھنا آج تک جلوسوں کا، مجالس کا، عزاداری کا جاری ساری رہنا، یہ دلیل ہے یہ چراغ آب و تاب سے چل رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا حسین مہربانی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یقیناً صاحبان عقل اور صاحبان شعور کے لیے اس چراغ میں بھی بہت کچھ چھپا ہے۔ لو جی، چراغ کا کیا کام ہوتا ہے؟ چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا۔ چراغ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے آنا۔ اور فرما رہے ہیں چراغ کا کام مہربانی، چراغ کا کام روشنی دینا، چراغ کا کام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے آنا۔ لو اگر چراغ کا کام یہی ہے تو آؤ ذرا مل کے دیکھتے ہیں کربلا میں جب یہ چراغ جلا تو اس وقت کتنے ایسے تھے جو اندھیروں کو چھوڑ کر روشنی میں آ گئے۔ یقیناً کراچی کہے گا جی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال جناب حر علیہ السلام کی ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے اندھیرے کو چھوڑا اور روشنی کی طرف آیا۔ 1400 سال ہو گئے، آج جہاں بھی مجلس حسین ہو تذکرہ حر کا ہوتا ہے۔ یہی چراغ کا کمال ہے، پروانہ قریب تو آ جائے، چراغ دور جانے ہی نہیں دیتا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چراغ جل رہا ہو، پروانے اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، دیوانہ وار گھومتے ہیں، اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، لیکن اسی کے گرد گرد چلتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے بعد بھی چراغ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی حال کربلا میں عاشقین حسین کا تھا۔ اپنے آپ کو انہوں نے آقا میں اتنا فنا کیا، اتنا فنا کیا، سرکار نے فرمایا میرے سے کچھ مانگو۔ ہر عاشق یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے حسین تیرے علاوہ تجھ سے اور کیا مانگے، میرا مولا تیری ذات ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں میں جنت دیتا ہوں، جنت لے لو۔ پروانوں نے کہا نہیں مولا جنت نہیں چاہیے، اگر جنت ہی ہماری منزل ہوتی تو علی بادشاہ یہ نہ فرماتے میرا شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا، جنت میرے شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آقا طلب جنت نہیں، آقا جس دن یہ لالچ ہم میں پیدا ہو گئی ہم پروانے نہیں بن سکتے۔ ایک گہری بات تھی جو سمجھ گئے، میں سلام پیش کرتا ہوں، نہیں تو اس پہ غور ضرور فرمائے گا۔ اکیلے بیٹھ کے چوک کی مجلس سے ماحول ایسا امام بار کا ہوتا تو ماحول اور ہوتا، لیکن جس تک جو بات پہنچتی جائے کوشش کرے لوہے دل پہ لکھتا جائے، فائدہ دے گی یہ بات، کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے ریت امام کو بیدار کرنا، ریت امام کو حق بتانا، ریت امام کو بتانا وہ مجلس میں کیوں آئے، وہ جلوس میں کیوں آئے، ان سب چیزوں کے مقصدیت کیا ہے، ہم منتظر کس کے ہیں،
تاکہ ریت امام کو پتہ چلے کسی کا صدقہ ہم ہیں کوئی. شکریہ. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں بات رہنا جب میں اس مقصدیت پہ بھی آتا ہوں. چراغ کے گرد چلنے والے پروانے لالچ لے کے نہیں آتے. ان کو کیا لالچ ہے؟ بلکہ وہاں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. لالچ کوئی نہیں. بس کربلا کے اس کریم چراغ کا مقصد یہی ہے, جس دور میں جو مجھ سے روشنی لینا چاہے بے نیاز ہو کے آئے, بہت کرم کر دوں گا, ایسا بنا دوں گا صدیاں ہی یاد کریں گی, کوئی بھولا ہی نہیں سکے گا, ایسا باکمال بنا دوں گا. آج یہ دیکھو ہمارے سامنے ہر امام بارگاہ میں عاشقین حسین کے نام لکھے ہیں, حالانکہ صدیاں ہو گئی دنیا سے گئے ہوئے, مگر آج بھی پائندہ باد ہے. وجہ کیا ہے؟ پروانوں نے چراغ کے اوپر اپنے آپ کو ایسا قربان کیا کہ چراغ کو بھی جلا کے رکھا. چراغ بجھ نہ سکا, بڑی کوشش کی مخلوق نے چراغ بجھانے کی, چراغ بجھ نہ سکا. ارے بھائی پروانوں کو نہ مار سکے تو چراغ کو کیسے بجھا سکتے تھے؟ ہر دور میں پروانے زندہ باد, ہر دور میں مستانے زندہ باد. یہ کوئی ایسے نہیں آئے بیٹھے دھوپ میں, اتنا مجمع تحت نگاہ, یہ بتانے آئے بیٹھے ہیں کہ آؤ ہم چراغ کے قریب, روشنی کے قریب ہیں, تم بھی آؤ روشنی لو. فائدہ ہے صرف زندگی میں روشنی نہیں, قبر میں بھی چراغ کی روشنی ہوگی, مرنے کے بعد بھی اس چراغ کی روشنی ہوگی. سوال کریں گے یہ کیسے ممکن ہے جی قبر میں کوئی روشنی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو بتا دینا, اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی اس مخلوق سے جو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ آئے, اس کی قبر میں اندھیرا نہیں روشنی ہے. اور اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے, اس کو کہنا کربلا کا کفن ہمارے مومن پہنتے اس لیے ہیں تاکہ روشنی کی سمجھ آئے. لیکن قابل قدر ناظرین, پروانوں میں باکمال پروانے یعنی کربلا والے ہمیں تھوڑا سا درس اور دے گئے, تھوڑا آگے کا درس دے گئے, کربلا کے کفن کا بھی درس دے گئے, لیکن کربلا کے کفن کی اگلی منزل بھی بتا گئے. کہنے لگے اگر تم لالچ کر کے چراغ کے قریب آؤ گے تمہیں قرب تو نصیب ہوگا, لیکن اگر تم چاہتے ہو چراغ سے کبھی بھی دور نہ ہو, پھر اپنی مرضی نہیں مولا کی مرضی پہ چلنا. مولا کی مرضی پہ کیسے چلے گا؟ جو مولا حکم دے ویسے کرنا. لو جی الحمدللہ ہم تو مولا کا حکم مانتے ہیں. لو جی جس دن ہم نے مولا کا حکم ماننا شروع کر دیا کراچی, اس دن مہدی کا ظہور ہو جائے گا. جس دن سردار کا ماننا شروع کر دیا, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پروانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو, صرف یہ نہیں ایام اعزاء میں, پورا سال میں وہ جذبہ پیدا ہو. کیوں؟ اچانک آئے گا چراغ کا چراغ بیٹا, بسم اللہ بسم جو اللہ. ایسا کائنات کو روشن کرے گا. منگی برادران کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں, ایسا چراغ کو روشن کرے گا لوگ سورج کی روشنی بھی بھول جائیں گے. ایسا چراغ روشن کرے گا, ایسا کائنات کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا, اس کمال پہ پہنچائے گا. مگر مقصد یہ ہے ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے جس پہ ہمارا معصوم دیکھنا چاہتا ہے. آؤ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں تاکہ بات آپ تک اور بہتر انداز میں پہنچ جائے. چھٹے امام کا دور ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام. بڑا پیارا درود پڑھا آپ نے ماشاءاللہ, صلی علی محمد و آل محمد. کراچی والوں, امام کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرمایا جو عجل فرجہم پڑے گا, اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بات.
نوجوانوں کو ہمت دلانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ. باکمال لوگوں، یہ واقعہ بڑا انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدلے گا اگر بات سمجھ آ گئی اور دل میں بیٹھ گئی تو. چھٹے لال ولایت کا دور، مہربانی، چھٹے امام کا دور، سرکار تشریف فرما، سہل خراسانی سرکار سے ملنے آیا. سہل خراسانی، میرا سلام ہو فرزند رسول پر. اذان آ رہی ہے. اذان آ رہی ہے. ہاں بند ہو گیا؟ نہیں چلے گا ادھر، نہیں چلے گا دوسری بیٹری میں بھی نہیں. ایک کام کروں، ڈالے پہ کھڑا ہو گیا نا بیک سائڈ سے پکچر. اب اس سے پکچرز لے لیتے ہیں. بہت ہیٹ ہو گیا وہ، ایک تو سیدھی دھوپ پہ پڑ رہی ہے. اچھا پکڑ نیچے رکھ دینا اس کے. ساتھ ہی لگا رہے ہیں. ہاں آگے تو لگا رہے ہیں. محمد محمد. بس میری طرف متوجہ رہنا، میں جلدی بات مکمل کروں. 2-4 جملے مسائب اور پھر آپ پرسہ پیش کریں. یہ پرسہ بھی ایک وفا ہے، یہ بھی ایک وفا کا اظہار ہے. سینے پہ لگنے والا ہاتھ بھائی ساجد منگی صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں، صرف محبت حسین کا اظہار نہیں، معرفت کا موتی منگی برادران سنبھالنا. کوئی ہمارا مہربان دوست کہیں تکلیف میں ہو، پریشان ہو، ہم اس کو جا کے کہتے گھبرا نہ میں ہوں. یہ سینے پہ ہاتھ بھی کہتے ہیں مہدی تو ظہور کر ہم ہیں. شاباش شاباش. اچھا آپ کا یہ سننے کا دل ہے، میں واقعہ چھوڑ دیتا ہوں، اسی پہ 2-4 جملے عرض کر دیتا ہوں. یہ عزاداریاں، ماتمداریاں، یہ دراصل امام زمانوں کو بلانے کا ایک انداز ہے. سردار آپ اعلان کرو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ایسے ساتھ دیں گے جیسے 72 حسین کے ساتھ تھے. سردار اعلان کیجئے، لبیک کہنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور یاد رکھنا مواریان حیدر کرار، یہ لفظ لبیک ہے تو چھوٹا سا لفظ، مگر لبیک کہنے والا محسوس کرے میں کربلا میں ہوں. لبیک کہنے والا شخص محسوس کرے اس وقت میری کوئی ضرورت نہیں سوائے امام کے. لبیک کہنے والا شخص یہ غور کرے، لبیک کہنے والا کبھی لالچی نہیں ہوتا. یاد رکھنا کراچی کربلا کا یہ کمال ہے، کربلا لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی. یا حسین لبیک 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 یا حسین یا علی یا علی
مہربانی. بڑا خوبصورت لبیک یا حسین کا نعرہ لگا کہ میرے کہنے پہ بھی لبیک یا وارث خون حسین کا بھی لگا دو. وقت کی ضرورت ہے نا, ہم 61 ہجری میں تو نہیں ہیں. اگر حسین کے ساتھ ہوتے تو یقیناً بادشاہ کو کہتے ہم حاضر ہیں. آج بادشاہ کا بادشاہ بیٹا ہے جس نے آنا ہے, ہمیں اس کو کہنا چاہیے آقا ہم حاضر ہیں. کہو مل کے لبیک یا وارث خون حسین, لبیک یا وارث خون حسین, لبیک یا منتقم کربلا, لبیک یا وارث خون عباس. میرا مولا دیکھ تیرے موالی تجھے بلا رہے ہیں. میرا مولا ذرا دیکھ تیرے موالی تجھے اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں. مولا دیکھ تو صحیح کتنے عاشق کہاں سے چل کے آئے. ان کا بھی دل کرتا ہے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. اللہ کل شیء قدیر کی مرضی, اللہ نے انہیں 1445 ہجری میں یہاں بٹھایا. یقیناً یہ جانتے ہیں, سمجھدار ہیں, اگر کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. آج یہ سمجھتے ہیں آج ہم کس کے ساتھ ہیں, یقیناً مولا تیرے ساتھ ہیں. مولا تو اعلان تو کر, تو 11 اماموں کی دستار کا وارث ہے آقا, تو کربلا کا وارث ہے, تو کاظمین کا وارث ہے, تو نجف کا وارث ہے, تو علم عباس کا وارث ہے, تو زلزلہ کا وارث ہے. مولا یہ ساری زلزلائیں تیرے انتظار میں ہیں. کوئی یہ کہتا ہے حسین کی یاد میں زلزلہ نکلتی ہے, ان کو میں مشورہ دیتا ہوں تیار کر کے نہ لے آیا کرو, امامہ نہ رکھا کرو, تلوار نہ رکھی کرو, زین نہ کشی کرو. کہنے لگے یہ ضروری ہے. میں نے کہا یہ ضروری ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے. آنے تو دے سردار, تو اسی زلزلہ پہ بیٹھے گا. ہو سکتے میرے خطاب کے بعد منگی برادری کے پاس میں پہنچ جائے, سید لاہور سے بلایا, ہمیں پریشان کر کے چلا گیا. دنیا میں نکلتی ہیں لاکھوں زلزلائیں, امام لاکھوں پہ کیسے بیٹھیں گے؟ ان کو بتا دینا اللہ نے کسی کو وقت معلوم تک کی مہلت دی تھی. جو بھٹکانے نکلا تھا 7 ارب آبادی تک, وہ ایک وقت میں پہنچ سکتا ہے. جس کا صدقہ مہلت ملی ہو نہیں آ سکتا. اور قائم آل محمد اس لال کا لال ہے جس نے ایک وقت میں 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں جا کے لنگر تناول کی. انشاءاللہ یہ ساری غزلیں اس کی منتظر ہے. علم عباس کا پنجہ, یہ دیکھو پنجے کا انداز یہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تیار. لوگ کراچی والے ایک چھوٹی سی میں تحفہ تو آپ کو ایک چیز دیتا جاؤں گا. میں جب بھی آپ کی سندھرتی آتا ہوں مجھے جگہ جگہ علم عباس نظر آتے ہیں. علم عباس لگانے والا ضروری نہیں مولا کا چاہنے والا ہو. چاہنے والے سے مراد شیعہ ہو, ضروری نہیں شیعہ ہو. اہل سنت کے گھر بھی لگا ہے, ہندوؤں کے گھر بھی مٹیاری میں دیکھا ہے وہ لگا ہے. بڑی بات ہے, ہر جگہ علم عباس, ہر جگہ علم عباس, ہر جگہ علم عباس. ایک دن میں اکیلا بیٹھ کے سرکار قلندر سے آپ روحانی طور پہ دلی طور پہ باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا سرکار آپ نے پوری سندھ دھرتی میں علم 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 لگوائے. سرکار آپ چاہتے ہر جگہ زلزلہ بھی ہو سکتی تھی, ہر جگہ جھولا بھی ہو سکتا تھا, علم کیوں ہے؟ فوراً ذہن میں خیال آیا, سمجھ ذرا, اصل میں میں چاہتا تھا سندھ دھرتی میں علم سے منسوب ہے وفا. میں چاہتا تھا سندھ دھرتی میں جگہ جگہ وفادار کا نشان لگے, اس لیے میری سندھ دھرتی مہدی کی وفادار بن جائے. بہت شکریہ محترم, بہت مہربانی ہے. جگہ جگہ علم عباس کا لگنا, یہ سردار وفادار بنانا چاہتے ہیں. ہے پوری دنیا میں, دیکھا ہے والی دنیا, لیکن سرکار قلندر کی دھرتی میں علم کا مقام ہی اور ہے. جگہ جگہ جہاں علم لگے وہاں جوتا پہن کے کوئی نہیں جاتا. بڑا احترام ہے. میں نے دیکھا ہے ایک ایسی کوئی چھوٹی سی 4 دیواری بنی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی اینٹیں لگی ہوتی ہیں, پتھر رکھے ہوتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا جوتا لے کے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگا نہیں بابا ادب ہے. اب کوئی سوال کرے کہ اہل تشریح سے بابا یہ ادب ادب کیا ہوتا ہے, ان کو بتانا بابا
پورا اسلام ہے ہی، پورا کا پورا اسلام ہے ہی، پورا کا پورا اسلام ہے ہی نسبت کی عمارت پہ کھڑا۔ جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ کمال۔ یہ پٹھے سے نکلنے والی اینٹ یا کہیں جگہ بننے والی اینٹ کسی کے گھر کا حصہ بنے اور ہے، مسجد کا حصہ بنے اور ہے، امام بارگاہ کا حصہ بنے اور ہے، ہمارا یہ کپڑا کوئی بھی پہنے ہمارے جسم کا حصہ بنے اور ہے، عباس کے علم کا حصہ بنے اور ہے، اور قربانی کا جانور اور قربانی کا جانور لائق احترام ہے۔ کیوں؟ اسے قربانی سے نسبت ہے۔ اگر ہم قربانی کے جانور کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ دمبا نہیں جو ادھر سے آیا تھا، پھر بھی نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نسبت کا احترام کرتے ہیں تو یہ گھوڑا بھی اسی سے نسبت رکھتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، یہ جو کاغذ جن پہ قرآن چھاپا جاتا ہے، یہ کاغذ اس اصلی قرآن کے ہیں؟ نہیں، یہی بنے، صرف ان کو نسبت ہو گئی کمال لفظوں سے۔ ہم نے آنکھوں پہ بھی لگایا، چوما بھی صحیح، نسبت ہو جائے چیز کمال سے کمال پہنچ جاتی ہے۔ لو جی، بس آخری پیغام ہے آج کی تقریر کا، یہ سنبھال لینا۔ اب میں مخاطب ہوں مولا کے چاہنے والوں سے، اللہ کرے ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر کی تقریر آپ نے سنی، بات نسبت پہ میں نچوڑ دے رہا ہوں۔ سنبھالنا، سوچنا، بھائی ساجد بار بار جہاں بیٹھو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس بات کو ضرور دہرانا۔ کپڑے کو نسبت علم عباس، اینٹ کو نسبت امام بارگاہ، اینٹ کو نسبت مسجد بن گئی، اینٹ کو نسبت کوئی علیحدہ جگہ بنانی ہو تو اس سے نسبت ہو گئی، کاغذ کو نسبت قرآن بن گیا۔ پھر کوشش کر اپنے آپ کو پہچان، تیرے ساتھ بھی علی کی نسبت جڑی ہے۔ اپنا مقام حیدری، تیرے ساتھ بھی ایک باکمال نسبت جڑی ہے۔ اپنے آپ کو بلند کر، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ۔ مخاطب ہوں میں موالیہ نے حیدر کرار سے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھ۔ میرے خطاب کے بعد کوئی منگی صاحبان سے گئے، سید بلایا، نمبر پہ آ کے کہہ گیا کہ ہم اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچ، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں دعویٰ کر گیا، دلیل بھی سنتے جب اسی میں تقریر اختتام ہے۔ اللہ نے تجھے اور مجھے ہاتھ دیے، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم علم عباس کو ہاتھ لگائیں تو مس کریں تو متبرک سمجھ کے چومیں۔ وہ بندہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچتا ہے جو غازی کے علم کو ہاتھ میں لگائے پھر حرام کو ہاتھ میں لگائے۔ بچنا چاہیے اس مومن موالی حقدار کو کہ اس کے ہاتھ اب عام ہاتھ نہیں رہے، نسبت ہو گئی۔ آنکھیں ہماری عام نہیں، صبح شام ہماری مائیں ہمیں علم کا سلام سکھاتی ہے۔ میں اب اپنوں سے مخاطب ہوں، تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں، بس اسی پہ تقریر کا اختتام کروں گا۔ ہماری مائیں بچپن میں ہمارے ہاتھوں میں ڈوریاں ڈال کے علم عباس سے باندھ دیتی ہے۔ کیا مقصد ہے ہماری ماؤں کا؟ ہماری مائیں چاہتی ہیں بچپن سے میرا بچہ اس گھر کا غلام بن جائے۔ پھر جو آنکھیں غازی کے علم کو دیکھے وہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچے، پھر وہ آنکھیں حرام نہ دیکھے۔ جو قدم جلوس حسین پہ چلے، جو قدم امام بارگاہ کی طرف چلے، پھر وہ قدم کوشش کرے کبھی بھی غلط جگہ پہ نہ جائے۔ جو پیٹ حسین کا صدقہ کھائے، کوشش کرے اس میں لنگر تبرک نیاز ہو۔ اور یہ بھی کہتا جاؤں، الحمدللہ موالیہ نے حیدر کرار، ہمارے گھر بھی جو پکتا ہے وہ بھی لنگر ہے۔ ضروری نہیں کہیں تقسیم ہو تو ہم کہیں لنگر ہے، ہمارے گھر جو پکتا ہے وہ بھی لنگر ہے، تبرک ہے، نیاز ہے۔ بس کوشش کرو اللہ ہمیں لنگر حسین کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ بس آخری بات، زندگی میں کوشش کرو، یہ بات پلے باندھ لو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، موالیہ نے حیدر کرار، اے
زندگی میں حسین سے متعلق کوئی کام کر کے حسین پہ احسان نہ لگاؤ. میں نے مجلس کرائی، رات تھے، مولا کا کرم تھا. میں مجلس پہ گیا، میری کوئی اوقات نہیں، مولا نے بلایا تھا. میں نے 10 دیگیں پکوائی، میری کوئی اوقات نہیں، مولا نے توفیق دی تھی. مولا نے کرم کیا، میں نے انہی کا صدقہ ان کے چاہنے والوں کو کھلایا. حضور چوک کی مجلس ہے، ویسے تو بات میں اتنی پڑھنا تھا کہ مجھے پہنچنا ہے، صرف آدھے منٹ کا ایک جملہ سامنے آ گیا. امام مظلوم علیہ السلام کا دور ہے. ایک بندہ آیا، مولا کو کہتے میرا سلام ہو فرزند رسول پر. سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ مولا آپ کا کوئی چاہنے والا میرے گھر آیا تھا. مولا میں نے اس کو اپنے گھر میں بستر پہ بٹھایا، میں نے مولا لنگر پیش کیا، وہ چاہ رہا تھا. مولا فرمائیں گے واہ 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 تیری کیا بات ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا، امام فرماتے ہیں وہ بندہ تیرے گھر آیا، تجھ پہ احسان لگا گیا. مولا وہ احسان کیا لگا؟ فرمایا جس وقت تیرے گھر پہ بیٹھا تیرے بڑوں کے گناہ معاف کروا دیا. اللہ نے تیری مہربانی، اللہ نے تیرے بڑوں کے گناہ معاف کر دیے. جس وقت تو نے لنگر اس کو کھلایا، تجھے اندازہ ہی نہیں اللہ نے تیرے بھی گناہ معاف کر. کوئی کام بھی کرو زندگی میں حسین سے متعلق کبھی بھی احسان نہ لگاؤ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. کربلا میں گیا، میری کوئی اوقات نہیں، امام نے بلایا تھا. مگر ایک بات سے نصیب رکھنا، ہر بندے کا خواہش ہے کہ میں کربلا کی زیارت کروں. کوشش کرنا کربلا جا کے ویسے واپس نہ آنا. جاؤ تو مزاج اور آؤ تو حر بن کے آؤ. سلام کرنا خالی مقصود نہیں. اور منگے برادران، اگر ہم کربلا کے مقصدیت کو سمجھ کے حر کا مزاج اپنا گئے، یہ تحفے کے طور پہ تمہیں جملہ دے رہا ہوں، سنبھالنا بس. اگر ہم اپنا گئے، امام کے ظہور پہ ہمارا تعارف اور ہوگا. کیوں؟ سلمان کیا بات ہے، مگر اس نے علی کو مانا علی کو دیکھ کر. اور کیا بات ہے، مگر اس نے حسین کو مانا حسین کو دیکھ کر. اور کراچی والوں، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. ایک چھوٹا سا تحفہ لاہور والوں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، ہم منگی برادران کو دے کے جائیں گے. دعائیں ساری پڑھتے ہو، بڑی کمال ہے، مگر ساری دعاؤں میں با کمال دعا ہے دعائے عہد. چھٹے لال ولایت سے تعلیم فرمائی، فرمایا جو شخص مرد یا عورت دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. بڑی با کمال دعا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. تحفے کے طور پہ اس کا کوئی ہدیہ نہیں، نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے جس کو ملے کہ وہ آگے چھپوا کے بھیجنے آگے بانٹے، نہیں، ایسے بھی کوئی بات نہیں. بس پڑھیے گا، تحفہ ہے. ترجمہ ضرور پڑھیے گا. آج بھائی ساجد سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کمال جملہ کہا، تو انشاءاللہ آپ بھی پڑھو گے تو آپ کو بھی بڑا فائدہ ملے گا. اور میں برادران اہل سنت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ دعائیں لے کے پڑھو تو صحیح. یہ رسول کے بیٹے نے کہا ہے، رسول کے بیٹے نے تعلیم اور تربیت کی ہے. پڑھ کے دیکھنا، تمہاری ٹینشن، تمہاری پریشانیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. اور بس، اور اس گھر سے منسوب کسی چیز کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگو تو صحیح، تمہاری سوچوں سے بھی زیادہ تمہیں عطا ہوگا. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک مجھے حکم ملا میں اس بی بی کے 2 جملے کہہ جاؤں گا جن کو کائنات علی اکبر کے حصے کی بہن کہتی ہے. یہ شہزادی کون ہے بابا؟ جب میں تھوڑا سا پڑھ لوں پھر زنجیر چلانا بابا، ذرا سن لو بابا. یہ شہزادی کون ہے جس کو سرکار مدینے چھوڑ کے گئے؟ یہ کون ہے شہزادی؟ کوئی بات نہیں، جو آپ بیٹھے آپ توجہ رکھنا. یہ کون ہے شہزادی؟ بسم اللہ آپ کہیں. یہ شہزادی کون ہے؟ کوئی بات نہیں، موالی ہے، آپ میری طرف دیکھو. یہ شہزادی کون ہے؟ علامہ دربندی لکھتے ہیں سرکار کے ساتھ مرنے جانے کی وجہ یہ بھی تھی، سرکار کے اماں کی شبیہ تھی، سیدہ کائنات کی شبیہ تھی. حسین چاہتے تھے ایک دفعہ اماں میری پھر درباروں میں نہ جائے. سرکار چاہتے تھے ایک دفعہ پھر میری اماں بازاروں میں نہ جائے. سرکار چاہتے تھے میری اماں پھر سوال کرنے نہ جائے. جب علی اکبر جانے لگے، شہزادی نے کہا اکبر میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی، مہربانی کر اپنے قدموں کے نشان لگا، میں تیرے قدموں کے سہارے زندہ رہوں گی. بیٹھی رہتی تھی دروازے کے قریب، سارا دن روتی تھی. اکبر کے قدموں کے نشانے. غازی عباس علمدار کا بیٹا ہے جناب فضل. جناب فضل نے ایک دن دادی کو کہا دادی، شہزادی، آقازادی
مہربانی کیا کریں، دن کو نہ رویا کریں، میں آپ کی طرف سے اکبر کا انتظار کروں گا۔ سرکار فضل مدینے کے باہر جا کے بیٹھتے تھے صرف انتظار میں کہ پتہ چلے کہیں علی اکبر آ گیا تو میں جا کے شہزادی کو بتاؤں۔ کتنی وفا کی خوبصورت مثال قائم کی عباس کے بیٹے نے، کہا بی بی رونا نہ، انتظار میں کروں گا۔ شہزادی کونین رات کو روتی رہتی، ایک دن رو رو کے کہتی ہیں بابا آپ کا وعدہ ہے مجھے کب بلائیں گے؟ شہزادی نے خط لکھا تھا، خط لکھ کے کہا تھا بابا میں تیار بیٹھی ہوں، مجھے اکبر کے پاس ضرور بلانا۔ شہزادی رو رہی ہے، ایک شتر پہ سوار ہے شخص جس نے جاتے ہوئے یہ آواز سنی، دروازے پہ رک کے کہتا ہے یا اہل بیت میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی حکم ہو تو بتاؤ۔ شہزادی نے ایک کنیز کے ذریعے خط دیا تھا، میرے بابا کو جا کے خط دینا اگر کربلا جا رہے ہو۔ علماء متفق ہیں جتنی جلدی یہ کربلا پہنچا یہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی فرشتہ تھا۔ سرکار جب حل میں بس آدھا منٹ میں جا رہے پھر پوچھا کرتے رہنا حل میں ناصر ینصر نا کی صلاح، سرکار حسین بلند کر رہے، اچانک شتر والا پہنچا، آواز دے کے کہتا ہے آقا آپ کی بیمار بیٹی کا خط ہے، مولا یہ خط لے لینا۔ سرکار نے اسی حالت میں کہا مجھے خط دکھاؤ۔ کیفیت یہ تھی حسین سیدھا بیٹھا ہے، بیٹی کا خط پڑھ کے بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گیا، خط جا کے اندر دکھایا، آواز دے کے کہتے ہیں شہزادیاں آپ میری بیٹی کی ضعیفی دیکھو۔ میری بیٹی کہہ رہی ہے بابا میں ضعیف ہو چکی ہوں، بابا میری کمر جھک چکی ہے، بابا مجھے اکبر کب ملاؤ گے؟ ماتم حسین۔ Oh,